الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جویں مولا کریم نے رنگ لائے نے جویں مولا کریم نے رنگ لائے نے ایویں غور تے کوئی رنگ دا نہیں باویں جنہ بھی کوئی طاقتور ہوئے او دے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں تے غلے نال برے نے گودام کدرے او یارو غلے نال برے نے گودام کدرے تے کتے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں اور رب جیسا یارو سخی غور کیڑا او جیڑا دے دیندا کدے منگدا نہیں واجب الاحترام ساتھیو اللہ ذوالجلال والاکرام دا بے حد و حساب لا تعداد شکر ہے کہ جس رب ارض و سما نے توانو اور مینوں مسلمان بنایا اللہ پاک نے ہر قسم دی نعمت نال مالا مال بھی فرمایا اس کائنات اندر کوئی ایسی نعمت نہیں جس نعمت نال اللہ نے سانو ہم کنار نہ فرمایا ہوئے اللہ پاک نال اے بھی تو نال گفتگو اللہ دے قرآن دے ذریعے ہم کلام ہوندا انسان میں تینوں سب کچھ دیتا ہے تے تو میرے واسطے کی کیتا ہے انسان دا مقصد صرف کھا پی لینا
دنیا دی دولت کٹھا کر لینا تے سو جانا، اے مقصد نہیں۔ مقصد انسان دا وہی ہے جڑا اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا۔ او اللہ دا قرآن انشاءاللہ میں پڑھاں گا تے جنہ احباب نو انشاءاللہ سمجھ آئی وہ مسجد وچ بھی ضرور آن گے، کیونکہ میں اتنا سفر کر کے آیا تو مارا نو ہی قرآن سنان آیا تے چار دیواری گل نہ لا کے بیٹھا رہا، گل مناسب تواڈے واسطے ہی نہیں۔ اللہ دا قرآن توجہ نال سماعت فرماؤ، اللہ انشاءاللہ دن علی دنیا نو روشن فرما دے گا۔ اللہ فرماندا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ او کائنات دے لوگوں، آؤ اللہ دے قرآن دا فیصلہ سن لینے آئے، اللہ دا بیان سن لینے آئے۔ اللہ تو کس مقصد واسطے انسانوں پیدا کیتا ہے؟ کیا صرف کھاون پیون واسطے، صرف نعمت استعمال کرن واسطے؟ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں جنات انسانوں اللہ پاک نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ روزی تو میں انہوں بھی دینا جڑے جنگل دے اندر راندن دی رندے، روزی تو میں انہوں بھی دینا جڑے پتھراں دے تھلے کیڑے پہ ٹر دے ہوندن، روزی تو میں انہوں بھی دینا جڑے ہتھاں پیراں تو معذور ہوندن، روزی تو میں انہوں بھی دینا جڑے اکوے کھان تو بھی معذور ہوندن، روزی تو میں انہوں بھی دینا جڑے بولن تو بھی قاصر ہوندن، روزی تو میں انہوں بھی دینا جڑے سنن تو بھی قاصر ہوندن۔ اللہ فرماندا ہے ساریاں نعمتاں نال تینوں ہم کنار کیتا ہے تاکہ تو اپنے جسم ول ویدا ونجے تے اپنے رب دے قریب ہوندا ونجے۔ اللہ اللہ تے اپنے رب دے قریب بندہ کیویں ہوندا ہے؟ نماز پڑھنا ایک بہت بڑا فریضہ ہے تے پہلا عمل تے پہلا سوال قیامت والے دن ایو ہونا ہے۔ یہ بندہ ڈکار مار کے سو ونجے، یہ میاں مار صاحب تے چودھری صاحب تے رانا صاحب نے کوئی نوکر کوئی ملازم رکھیا ہویا ہوئے، صبح تو شام تک دوسرے پاسے کام کرے تے شام نو مزدوری لمن محسن صاحب کو لا ونجے، محسن صاحب کدے بھی منظوری مزدوری دینا نہیں آدھا سر جی مزدوری تک تھی صابر بلوچ دی تے لمن میرے کو لایا کھلائے گل کیویں بندی جڑدی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے کھاندا تا میرا پہ آئے تے شکرانے شیطان دے ودے ادا کرنا ہے۔ شیطان آدھا ہے سائے پانچ تینوں جاون دی لوڑ کوئی نہیں مسجد دے اندر، شے اللہ پر نعمتاں میریاں پہ کھانا ہے تے فرما برداریاں شیطان دیاں ودا کرنا ہے، اے انصاف نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جویں میں تینوں کھاون پیون دیاں نعمتاں نال نوازیا ہے ایویں گھر بھی میرا آباد کریا کر، قیام دی حالت اندر، رکوع دی حالت اندر، سجدے دی حالت اندر۔ افسوس دی بات ہے اللہ دے گھر نو اللہ پاک نے کتنا عظمت والا قرار دیتا ہے۔ اللہ دے پاک رسول سب کو صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کو بندہ آیا ہے، آتا ہے اللہ دے پاک رسول اے دسو سب تو اعلیٰ جگہ کیڑی ہے تے سب تو بری جگہ کیڑی ہے؟ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے او سوال کرن والے پتہ مینوں نہیں، جبریل آئے گا میں پوچھ کے دساں گا۔ سبحان اللہ۔ اس تو معلوم تھیندا ہے نبی اپنی طرفوں کوئی مسئلہ بھی اپنی امت دے سامنے پیش نہیں کردا، نبی دی زبان ادو حرکت کر دی ہے جدو اللہ آپ بلاندا ہے، او دی دلیل اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وما ينطق عن الهوى
پیغمبر اتنے تک بولدا ہی نہیں جتنے تک اللہ آپ بلا نہ لوے۔ اللہ دے پاک رسول نے بھیج دیتا ہے سوال کرن والے نو، جبریل آئے گا پوچھ کے دساں گا۔ سبحان اللہ، جبریل امین آئے، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا، جبریل روئے زمین تے سب تو اعلیٰ جگہ کیڑی ہے تے سب تو بری جگہ کیڑی ہے؟ جبریل امین فرماندے اللہ دے پاک رسول پتہ مینوں ہی نہیں، میں اپنے اللہ کو پوچھ کے دساں گا۔ سبحان اللہ، اس تو معلوم ہے تھیندا ہے نہ غیب جبریل امین جاندا ہے تے نہ غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاندے ہیں۔ غیب جانن والا کون؟ اللہ ہے۔ اللہ دا قرآن ثابت کردا ہے، فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ۔ او لوگو، اللہ پاک نے اتنے امانت دار نبی دا امتی بنایا ہے جیڑا نبی اپنی زبان نو حرکت ہی نہیں دیندا جتنے تک اللہ آپ بلا نہ لوے۔ اس نبی دی شریعت نو چھوڑ کے، اس نبی دے احکامات نو چھوڑ کے، اس نبی دی سنت نو چھوڑ کے، اس نبی دے دسے ہوئے طریقے نو چھوڑ کے تے میاں بندہ کھا پی کے بسترے دی زینت بن ونجے، اللہ دا گھر ویدا رہ ونجے کہ جناب اج میرے گھر اندر آئے کوئی نہیں۔ این ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے ایک ایک اٹھ کھلو کے اللہ دے سامنے تواڈے خلاف ہوئی کھڑی ہوئے، اللہ انہاں نے بنا تا بڑے شوق نے آن لیا لیکن اندر داخل کوئی نہ آندا۔ انہاں نوں دنیا دی فکر ضرور آ کہ میں اے دے بھی اگے لگ ونجاں، اے دے بھی اگے لگ ونجاں، ایس مار دے 2 مربے تا میرے 4 ہونے چاہیے، ایسر چودھری صاحب دے 4 ہیں تا میرے 6 ہونے چاہیے۔ دنیا دی ترقی واسطے تا سوچدا رہیا، قیامت والے دن دی سرخ روئی واسطے، کامیابی واسطے، عزت واسطے نے کدی سوچے ہی کوئی نہ۔ میں دسنا چاہنا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال جنہیں میرے پیغمبر دی تعلیم تے عمل کیتا ہے، مائی خولا سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک رسول دی صحابیہ ہے، گھر اندر تشریف فرمائے تے گھر والے نے آخ دیتا ہے انتی علیہ کا ساری امی، آج تو بات تو میرے واسطے ایویں جویں ماں ہویا کرنی ہے۔ صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کول آ گئی ہو مائی کہندی اللہ دے پاک رسول میرے خامد نے مینوں ماں آکھ دیتا ہے۔ اس دور وچ جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں چاکھیا نکاح ٹوٹ جاندا، طلاق ہو جاندی آ تے مائی آدھی اللہ دے پاک رسول کوئی مسئلے دا حل کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ پر مکان دی نوکر چ لگ کے روندے پین تے میرا خامد بھی بڑا پریشان ہے، اسا تا غلط کر بیٹھے آئے، جے اگر ساڈا اے معاملہ حل نہ ہویا میرے بچے بھی رول ہوئی سن تے میرا خامد بھی تے میں بھی رول ہوئی ساں تے اللہ دے پاک رسول فرماندے خولا طلاق تا تینوں ہو گئی ہے، اس مسئلے دا حل اجے اللہ پاک نے نہیں اتاریا، جے اتار دے گا تے میں محمد الرسول اللہ تیرے تک پہنچا دیا گا، لہذا طلاق ہو گئی ہے، تو اس تو علیحدہ رہے او تیرے تو علیحدہ رہے۔ مائی خولہ اصرار کر دی رہی لیکن اللہ دے پاک رسول نے کوئی مسئلے دا حال نہ دسیا، کیونکہ اللہ پاک نے جو اجا تک کوئی نہ نازل کیتا۔ او مائی اللہ دے پاک رسول دے گھر تو باہر نکلی، دہلیز تے بہ گئی، اپنے ہتھاں نوں اٹھا لیا، آگیا اللہ رات دا کافری حصہ گزر چکے ہیں، اللہ سونیا ہر کوئی اپنے گھراں دے اندر آرام پہ کردا ہے تے اج خولا دا گھر ویران ہویا پے، اللہ قانون دے مطابق مینوں طلاق تا ہو گئی ہے، اللہ میں کلا تینوں رب منیا ہے، مشکل کشاں تے حاجت روا منیا ہے، میں دسنا چاہنا مسئلہ ثابت کرنا چاہنا جیڑی وڈی بھی مشکل ہوئے اللہ حل کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے رب نال رابطہ بندے دا مضبوط ہوئے۔ مائی نے ہتھاں نوں اٹھایا ہے، اللہ
اپنی رحمت نال اپنا بھاویں قانون بھی بدلنا پوی قانون بدل لے لیکن میں اج خالی کوئی نہیں جاونا مائی نے جدو بار بار اصرار کیتا ہے اللہ پاک دی رحمت جوش چاہیے اللہ پاک نے جبریل امین نو بھیجیا ہے جا جبریل جی سونے رب جلیل جا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اعلان سنا گیا مائی خولہ نے میرے دروازے تے اپنا پتھلا مار کے بہ گئی آدھی اللہ میں جاونا نہیں جتنے تک میرا گھر وس نہ ونجے جتنے تک میرا گھر آباد ہو نہ ونجے اللہ جے تیرے دروازے تو ہی خالی چلی گئی تو اور کوئی دروازہ چوکھا جدو تیرے در تو علاوہ کوئی در نہیں تیرے گھر تو علاوہ کوئی گھر نہیں اللہ تو میری مشکلہ حل کر دے جدو اپنے اللہ نال جیڑا کیتا ہے اللہ نو دا جیڑا اتنا پسند آیا ہے اللہ نے قرآن میرے سونے نبی تے نازل فرما دیتا ہے تے کہ فرمایا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے اے میرا سونا نبی اے پہ کرے حسن و جمال نبی پیغمبر بے مثال نبی سید الورا کاشف الدجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خولہ نے اج میرے نال بڑا جھگڑا کیتا ہے خولہ نے میرے سامنے بڑیاں التجاواں کی دیاں میں اللہ پاک نے او دے آنسواں دی اتنی لج رکھیے اپنا قانون تا بدل دیتا ہے لیکن تیری امتی عورت نو خالی واپس نہیں جان دیتا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا اس سورت دا نام مجادلہ ہے مجادلہ دا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرن والی اس مائی دا جھگڑا میرے اللہ نو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت دا نام جھگڑا رکھا کرن والی رکھ دیتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک نے جدو ایتاں دا نزول کیتا ہے تے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی خولہ نو بلایا ہے تے جدو بھی میرے محمد الرسول اللہ تے وہی آوے اللہ دے پاک رسول دے پیشانی مبارک دے پسینہ آ جاندا جدو پسینہ آئے حضرت امی عائشہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں مینوں پتہ لگ گیا ہے اللہ دی طرف پیغام آ گیا ہے سبحان اللہ مائی خولہ دے مسئلے دا حل آ گیا ہے سبحان اللہ تے اللہ حضرت امی عائشہ فرماندیاں اللہ دی قسم میں خولہ دے نال بیٹھی ہوئی خولہ دی آواز میں نہیں سن سکی کائنات دے رب نے سن لیا ہے سبحان اللہ کائنات دے رب نے مسئلہ دا حل نازل کر دیتا ہے مہار صاحب چودھری صاحب رانا صاحب دسنا ہے چاہنا اس دور دی مائی اگر اپنے اللہ دے دروازے تے دستک دے وے او دی ایڈی وڈی پریشانی دا حل ہو سکتا ہے تے تیریاں میریاں پریشانیاں دا حل کیوں نہیں ہو سکتا رب بھی ہوئے تے نبی دی شریعت بھی ہوئے قرآن بھی ہوئے سورج بھی ادوں چڑھدا ہے جویں پہلے چڑھدا ہاں اداں ہی غروب ہوندا ہے جویں پہلے غروب ہوندا زمین بھی ہوا جس سے پہلے لوگ چل دے آن اساں بھی اسے تے چل دے آئیں ساڑھے نظام اندر تبدیلی آ گئی لیکن اللہ دے قانون اندر تبدیلی نہیں آئی او تینوں کھواندہ بھی ہے تینوں پیواندہ بھی ہے تیریاں نا شکریہ سن کے درگزر بھی کردہ ہے انسانا جنیاں تیرے میرے اندر حرکت آ گئیاں یہ اگر اللہ نے یہ غصہ کر لیا تا کوئی بچ نہیں سکتا ویکھیا نے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام اللہ دا نبی ہے برگزیدہ پیغمبر اللہ دا تے سامنے بیٹا کھڑا ہے تے اللہ دے پیغمبر دل او میرا پتر آجا کشتی تے سوار ہو جا بچ جا سے آجا نانا بابا تو ایک تو اگاں ٹردا نہیں تے میں چھیاں تو پچھا ہٹدا نہیں لہذا تو ایک نو منن والا ہے تے میں چھیاں نو منن والا تیرا میرا جوڑ نہیں بندا آدا او پترا لا عاصم اليوم
اج کوئی نہیں بچ سکدا اللہ دے تیر دے جو کمان چھٹا کھلئی تے اج وہی بچی الا من رحم ربی سبحان اللہ اج کوئی نہیں بچ سکدا اج وہی بچیاں جس دے اوتے اللہ آپ شفقت کیتی ورنہ کوئی نہیں بچ سکدا او آدا اے بابا اے پہاڑ ویدا پیا ہے جڑا چوٹی جتنے اونچا کھڑا ہے تے میں پہاڑ تے چڑھ ہوئی سا اللہ فرماتا نا نا اینو ویکھ لے تے چڑھ لمن دے میرا غصہ تے میرا غضب اج ویکھ لے اپنی اکھی نال میں کہ کرے نا اللہ پاک نے پانی نو چڑھایا ہے تے پہلی لہر نال لپیٹ کے تے لئی گیا ہے اگاں تے اللہ دسنا چاہندا ہے جس تے اللہ ناراض ہوئے وہ چاہے جتنیاں اتلیاں منزلاں تے بیٹھا ہوئے اللہ انہوں ہلاک ضرور کر دیندا ہے اللہ انہوں تباہ ضرور کر دیندا ہے تے بندہ ککھاں دی ڈھیری تے ستا پیا ہوئے اللہ دے نال صلح ہوئے اللہ نال پیار ہوئے اللہ دی رضا مقصود ہوئے ککھاں دی ڈھیری تے پے ہوئے بندے نو ہی اللہ جنت دے محل عطا کر دیندا ہے سبحان اللہ دسن دا مقصد ہے انسانو یہ کامیاب ہونا چاہندے ہو اللہ دے قرآن نو سینے نال لاؤ یہ کامیاب ہونا چاہندے ہو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے وفادار بن جاؤ جدو اللہ دے گھر اندر آؤ گے تیرے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ تیرا ایک ایک گناہ بھی معاف کرے گا ایک ایک درجہ بھی عطا کرے گا ایک ایک نیکی بھی عطا کرے گا اس واسطے یارو کہنے والا کہندا ہے مولا غلطیاں دا ڈیر لے کے مولا غلطیاں دا ڈیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا مولا غلطیاں دا ڈیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا اللہ فرماندا ہے ہاں ہاں بندے تو ہے آیا ہاں ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں تو غلطی کر کے معافی منگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب